اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں اپنے بندوں کو خطاب کر رہا ہے، سراہ رہا ہے، کہہ رہا ہے اے ایمان والو سچ بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہاری اصلاح کر دوں گا، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کر دوں گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی سب سے زیادہ کامیاب وہی ہے۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کتاب و سنت کے مطابق جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے اطاعت کی، وہی کامیاب ہے، وہی سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ اگر ہم مال و زر جمع کر لیتے ہیں، BMW مرسڈیز جمع کر لیتے ہیں، لیوش لائف اختیار کرتے ہیں، تو دس از ناٹ ڈیفینیشن آف سکسیس۔ دا ڈیفینیشن آف سکسیس از اونلی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ تو چلیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دجال کو ڈسکرائب کیا تھا، دجال کیا ہے، کیسے، ساری چیزیں ہم نے بتائی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم رمضان کے بابرکت مہینے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ ڈو یو نو ون تھنگ؟ واٹ از دا ریزن ٹو کم آؤٹ آف دجال؟ سم تھنگ ول میک ہم سو اینگری۔ دا پروگریس آف محمد بن عبداللہ المہدی ول میک ہم سو اینگری اینڈ ہی ول بریک ہز چین اینڈ کم آؤٹ۔ پتہ روئے زمین میں جب پوری طریقے سے ظلم و زیادتی کا بول بالا ہوگا، مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ روشنی کی ایک کرن نکالے گا، اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو ظاہر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے ذریعے دنیا کو امن و امان سے بھر دے گا، جیسا کہ پہلے دنیا ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اس کا نام میرے نام سے ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کا نام سے ہوگا، وہ میرے خاندان سے ہوگا۔ پورا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہے، علی ابن طالب اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر کے امام مہدی کو ظاہر کرے گا۔ اسی طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، نافع بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تم جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے امام مہدی کے ساتھ، ایران میں جنگ کرو گے، روم میں جنگ کرو گے، اور اسی طریقے سے تم دجال سے بھی جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں کامیاب و کامران کرے گا۔ پتہ جو امام مہدی علیہ السلام وہ تمام مسلمانوں کو کلیکٹ کریں گے اور جنگ کریں گے، حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، میری امت کا ایک طبقہ حق کی سربلندی کے لیے باطل سے ہمیشہ لڑتا رہے گا اور کامیاب آتا رہے گا، تو وہی کام امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام جنگ کریں گے، حق کو بلند کریں گے، تو شیطان اور مسیح دجال دونوں کو بہت غصہ آئے گا، بٹ دونوں مجبور ہوں گے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت نہیں دی، وہ صرف اسے وسوسہ ڈالنے کی قوت دی ہے، تو وہ وسوسہ ڈال کر کے، لیکن اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ اور مسیح دجال چونکہ وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوگا تو دونوں کو غصہ آئے گا، اور دونوں کسی طریقے سے اس پروگریس کو، جو امام مہدی علیہ السلام کا جو پروگریس ہے، جو ایکٹیویٹیز ہے، اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو جب اتنا غصہ آ جائے گا تب وہ اپنی چین کو توڑے گا اور وہ باہر آئے گا۔ اور اسی طریقے سے مسلمان قسم دنیا کو فتح کر چکے ہوں گے، اب مسلمان آرام کر رہے ہوں گے، تو شیطان جو ہے ایک پہاڑی سے آواز دے گا، ابھی تک دجال باہر نہیں ہوگا، کیا وہ آواز دے گا اور وہ کہے گا، او مسلم واٹ آر یو ڈوئنگ، یو آر ریجوائسنگ اینڈ دجال از آؤٹ اینڈ ہی از پلنگ ود ایمان۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ کسی طریقے سے اس پروگریس کو روک دے، تو اس میں وہ کامیاب بھی ہو جائے گا۔ تو امام مہدی علیہ السلام فوراً جو ہے رک جائیں گے اور جو ہے 10 گھڑ سوار کو بھیجیں گے، جاؤ اس خبر کی تصدیق کرو۔ تو پہلی خبر جھوٹی، دوسری خبر جھوٹی، تیسری خبر سچی۔ واقعی اب دجال جو ہے اپنی چین کو توڑ کر کے وہ باہر آ چکا ہو۔ تو ریزن اس کا یہی ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی جو پروگریس ہوگی، جو ظلم و زیادتی کو ختم کر کے امن و امان لائیں گے، یہی چیز شیطان اور دجال کو سب سے زیادہ سنجیدہ اور غصے میں لائے گی، اور یہی سب سے بڑی وجہ بنے گی دجال کے باہر آنے کی۔ دجل جس کے معنی ہے دھوکہ دینے کے، اس کے لٹرل میننگ ہے دھوکہ دینا، فریب دینا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو کور دا ٹروتھ وتھ لائی، جھوٹ سے سچ کو ڈھانپ دینا۔ تو دجال بھی یہی کرے گا، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ، ایمان کو کفر، کفر کو ایمان، اس کا کام ہی یہی رہے گا۔ قیامت ہرگز اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔
اگر ان میں سے 3 نشانیاں ظاہر ہو گئیں تو کسی شخص کا ایمان لانا، توبہ کرنا اسے کوئی بھی نفع نہ دے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایک بھی نشانی ظاہر ہو گئی تو باقی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ٹوٹے ہوئے مالا میں سے موتیوں کا گرنا۔ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ اسی لیے تمام انبیاء نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے ڈرایا ہے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس کے تعلق سے، اس کے فتنے کے تعلق سے ڈرایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انی قد اوحی الی انکم ستفتنون فی قبورکم مثل فتنۃ مسیح دجال، کہ تم میں سے ہر شخص مسیح دجال کے فتنے جیسے فتنے سے قبر میں گزرے گا۔ اگر کوئی مر جائے تو یہ نہ سمجھے کہ ہاں ہم مسیح دجال کے فتنے سے بچ گئے، نہیں، قبر میں اس کو اس جیسے فتنے سے گزرنا ہوگا۔ پتہ ہے دونوں میں سملیرٹی کیا ہے؟ مسیح دجال کے فتنے اور قبر کے فتنے میں، دونوں میں ایمان کام آئے گا، یادداشت کام نہیں آئے گی۔ قبر کا بھی عذاب قبر کا جو سوال ہے وہ بہت آسان ہے، من ربک ما دینک من نبیک، لیکن وہاں یادداشت کام نہیں آئے گی، وہاں ایمان کام آئے گا۔ اسی طریقے سے مسیح دجال کے بارے میں بھی ہے کہ ہاں کافر لکھا ہوگا اور ساری چیزیں ہوں گی، لیکن وہاں یادداشت کام نہیں آئے گی، وہاں ایمان کام آئے گا۔ میں نے یہ ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں، اس لیے میں سرسری طور پر ایک بار میں آپ کو نظر ثانی کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ فزیکلی فارم میں ہوگا، وہ فزیکل فارم میں ہوگا، ابن آدم میں سے ہوگا، کتب بین عینین، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، کافرہ لکھا ہوگا، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، کوکیزین ٹرائب سے ہوگا۔ قیامت تک کل 30 دجال آئیں گے، 29 چھوٹے ہوں گے، ایک بڑا ہوگا۔ جب وہ آئے گا چاروں طرف افراتفری، خون ریزی، بھوک مری، بیماریاں عام ہوں گی، 3 سخت سال گزریں گے، قحط سالی ہوگی۔ تو جب وہ آئے گا تو وہ نیک شخص ہونے کا دعویٰ کرے گا، پہلے وہ لوگوں کی مدد کرے گا، لوگوں کو جو بیمار ہوں ان کو ٹھیک کرے گا، اناج بانٹے گا، تو وہ گریجولی آگے بڑھے گا۔ جب دیکھے گا دھیرے دھیرے لوگ اس کے فالوورز ہوتے جا رہے ہیں، اس کی چیزیں مانتے جا رہے ہیں، تابع ہوتے جا رہے ہیں، تو پہلے وہ نیک شخص ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب لوگ اس کو بھی تسلیم کر لیں گے، پھر فائنلی وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا۔ اسی طریقے سے اس کے طرح طرح کے فتنے ہوں گے کہ وہ جس بستی میں جائے گا اس بستی کو تباہ کر دے گا، اگر وہ ایمان لائے تو اس کو آباد کر دے گا، ایمان نہیں لائے تو اس کو برباد کر دے گا۔ ایک بستی سے گزرے گا، اس کے نوجوان کو بلا کر کے اس کو قتل کر کے پھر زندہ کرے گا، پوچھے گا کہ اب مانتے ہو میں تمہارا رب ہوں؟ تو وہ شخص چونکہ کتاب و سنت کا تابع ہوگا، وہ کہے گا نہیں، اب تو مجھے بالکل یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کے جہنم، کیونکہ وہ دجال ہے، اس کی جہنم میں کود جانا وہ تمہارے لیے جنت ہے، اس کی جنت میں مت جانا وہ تمہارے لیے جہنم ہے، اس کے آگ میں کود جانا وہ تمہارے لیے پانی ہے، اس کے پانی میں مت کودنا وہ تمہارے لیے آگ ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو غلط چیز بیان کرے گا۔ اسی طریقے سے وہ مرے ہوئے ماں باپ کو بھی لا کر کے کھڑا کر دے گا، وہ مرے ہوئے ماں باپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بیٹا مان لو یہ تمہارا رب ہے۔ وہ 40 دن رہے گا، ایک دن اس کا 1 سال کے برابر، دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کے حساب سے ہوگا۔ تو طرح طرح کی تباہی اور سب چیزیں منائے گا، ساری چیزیں کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس کے فالوورز کون ہوں گے، کون لوگ اس کو ماننے والے ہوں گے، ماتحت کون ہوں گے۔ Jews will follow him, Muslim will follow him, and Christians will follow him. I will tell you why Muslim will follow him. There are 2 categories of Muslim. One who put Iman in soul, other who put Iman in hand. جہاں ضرورت ہوئی سودا کر لیے، نیشنلٹی چاہیے، اپنا ریلیجیس چھوڑ دیے، اپنا ریلیجن چھوڑ دیے، دوسرے کے کلچر، دوسرے کے ریلیجن اڈاپٹ کر لیے۔ تو آج بھی ایسے مسلمان ہیں جو کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان کو اپنے ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور فوراً سودا کر لیتے ہیں۔ تو وہ دجال ہوگا، وہ تو ہر چیز پرووائڈ کرے گا، بس آپ سے آپ کا ایمان کا سودا کرے گا، صرف آپ سے اس کا ایمان چاہیے۔ تو ایسے مسلم ہیں، وہ مسلمان فالو کریں گے۔ اس کے بعد اصفہان، یہ ایک ایران کا شہر، یہاں کے 70,000 یہودی جو جبہ پوش ہوں گے یہ اس کو فالو کریں گے۔ آج بھی یہودیوں کا ایک کانسیپٹ ہے، ان کا ماننا ہے کہ مسیح دجال آئے گا اور اس کے ساتھ مل کر کے وہ غیر یہودیوں کو ختم کریں گے۔ اسی طریقے سے کرسچنز اس کو فالو کریں گے، اسی طریقے سے وہ بستی بستی شہر شہر جائے گا، وہاں کے کفار، مشرکین، منافقین اور جاہل بدو جن کو دین کا شعور نہیں ہے وہ اس کے فالو کریں گے۔ اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ اپنے واسیوں کو 3 جھٹکے دے گی، اس میں سے کافر، مشرکین، منافقین وہ نکل کر کے، مکہ مدینہ سے نکل کر کے اس کی فوج میں جا کر کے شامل ہو جائیں گے، تو وہ بھی اس کی فوج کا حصہ بنیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کے جو فالوورز ہوں گے، جو اس کی فوج میں ہوں گی کثیر تعداد میں، وہ عورتیں ہوں گی۔
آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں مزاروں پر، قبروں پر سب سے زیادہ آپ کو عورتیں ملیں گی. ان کو فوراً جو ان کو موٹیویٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے ایمان کا سودا کر دیتی ہے. یہاں تک کہ ایمان والے اپنی عورتوں کو گھر میں تالا لگا کر کے جائیں گے کہ کہیں یہ دجال کے فتنے کا شکار نہ ہو جائے. آج بھی جو عورتیں قبروں پر، مزاروں پر جاتی ہیں، وہ جو کاہن ہوتے ہیں زیادہ تر تو اس میں جھوٹے ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. اس میں زیادہ تر وہ کاہن ہوتے ہیں، وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور کچھ چیزیں جھوٹی سچی بتا کر کے آپ سے آپ کا ایمان خرید لیتے ہیں اور طرح طرح کی چیٹنگ کرتے ہیں زیادہ تر. تو اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ابن سیاد نام کا کاہن ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ دیگر صحابی اس سے ملنے کے لیے گئے تو وہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے سے تھپکی دی اور بتایا، تو تب اس کو پتہ چلا کہ کوئی آیا ہے. اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی آیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم مانتے ہو کہ میں نبی ہوں؟ تو اس نے کہا، نہیں، تم امیوں کے نبی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بتا میں نے کون سی بات تم سے چھپا رکھی ہے؟ میں جب نکلا تھا تو میں ایک بات چھپا رکھا ہوں. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ دخان نازل ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدخان لفظ جو ہے وہ اپنے دل میں چھپا رکھا تھا. انہوں نے صحابی سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا تو وہ اس نے چھپایا تھا. تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتا میں نے کیا تیرے لیے چھپا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا، ٹرائی کیا، کوشش کیا، اس نے کہا الدخ الدخ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. مطلب تو ایک کاہن ہے، کہانت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. مطلب جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان بھی ان کو پرفیکٹ چیز نہیں بتاتا. پرفیکٹ چیز صرف اللہ کو معلوم ہے اور یہ کوئی بہت بڑا اچیومنٹ نہیں ہے. وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان تمہارے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون تمہارے رگوں میں دوڑتا ہے. تو شیطان کا یہ کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا کہ وہ آپ کے جسم میں دوڑ سکتا ہے. بچنے کا طریقہ بھی بتایا کہ وہ دوڑ سکتا ہے، وہ کچھ انفارمیشن آپ کی نکال سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کاہن جو ہے وہ اس سے آپ ایمان کا سودا کر لیں. ایسی جگہوں پر جانے سے، اگر ہم ان کے یہاں جاتے ہیں کسی معاملے کی کہ میرا معاملہ وہاں حل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا. تو مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی جاتے ہیں وہاں پر. تو ایسا یہ کوئی بہت اچیومنٹ نہیں ہے، کوئی نیا چیز نہیں ہے. وہ کاہن ہیں، وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اس میں زیادہ تر تو خیر جھوٹے ہی ہوتے ہیں. اب بات کرتے ہیں بچنے کا طریقہ کیا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، عمران بن حسین اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم اس کی خبر سنو تو اس سے ملنے مت جاؤ. ڈونٹ گو، اب مت جاؤ. رن اوے فرام ہم، ڈونٹ ٹیک رسک. آپ رسک لو ہی مت. اگر آپ کو پتا ہے کہ ہاں وہ آیا ہوا تو بھاگ جاؤ وہاں سے. اگر آپ کے سامنے پڑ جائے تو بھی اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا. لیکن سب سے پہلے فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ دجال آیا تو سب سے پہلے رن اوے فرام ہم، ڈونٹ ٹیک رسک. تو آپ اس سے بھاگ جاؤ. یہاں تک کہ ایک ایمان والا، اس کے اندر تکبر سا آ جائے گا کہ چلو ہم تو ایمان والے، دیکھتے ہیں ہم دجال سے ملتے ہیں، دیکھیں دجال میرا کیا کرتا ہے. تو وہ جائے گا اور اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا اور شام کو وہ کافر بن کر کے واپس آ جائے. تو اسی لیے اس کے سامنے جانے سے منع کیا گیا ہے. پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شبد بازی سے، اس کی کہانت سے، اس کے دھوکے سے، اس کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. دیکھیں، دین کا ایڈاپٹ کرنا یہ کمال نہیں ہے، دین پر اڑے رہنا، دین پر قائم رہنا یہ کمال ہے. ابلیس بھی دین کو مانتا تھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا تھا، لیکن وہ قائم نہ رہ سکا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور یہ سورہ عمران کی آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے اللہ، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیر. تو یہ بھی دعا ہمیں مانگنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، ہمیں بھی مانگنا چاہیے. اور یہ بھی ایک دعا ہو سکتی ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم ہونا، دین کا شعور ہونا. دین کا شعور اس نوجوان کو دین کا شعور تھا جسے وہ مسیح دجال بلا کر قتل کر کے پھر سے زندہ کرے گا. چونکہ اس کو دین کا شعور ہوگا تو وہ بتا دے گا تو ہی دجال ہے. تو اگر ہمیں دین کا شعور ہی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا، تو ہم کو کیسے پتہ چلیں گے، کیسے ڈیفائن کریں گے کہ دجال کون ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے اسماء و صفات کا علم ہونا. ہمیں اگر پتہ ہی نہیں ہوگا اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں واضح انداز میں بتا دیا کہ میں کون ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ نے ہر چیز اوپنلی بتا دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا
who is your actual God, تمہارا رب کون ہے، تو وہ بتا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انی قد اوحی الی انکم لن ترون ربکم حتی تموتون، you cannot see Allah سبحانہ و تعالی before his eyes، آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ تم مر نہ جاؤ۔ زندگی میں آپ اللہ اگر جیتے جی تو آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے آتا ہے کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھیں گے لیکن وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اگر وہ آ کر خدائی کا دعویٰ کرے تو آپ یہ مان لو کہ نہیں، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کہ ہم اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، کیا آپ نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او عائشہ ہاؤ کین آئی سی، اٹ واز آل لائٹ، وہ نور ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو۔ تو اگر وہ آئے، ہم زندہ ہیں، تو سب سے پہلی چیز کہ وہ بارش برسائے گا، مردے کو زندہ کرے گا، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں اس کو رب نہیں ماننا، کیونکہ رب نے اپنے بارے میں بتا دیا، اپنی صفات کو بتا دیا۔ تو اللہ کے علم و صفات کا علم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چوتھا طریقہ جو ہوگا وہ حرمین چلا جائے، مطلب مکہ مدینہ چلا جائے، کیونکہ وہ ہر شہر جائے گا لیکن مکہ مدینہ نہیں جا سکے گا۔ پانچواں طریقہ ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ان نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے، جس کا بادشاہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور وہ اپنا ایمان بچا کر کے ایک غار میں چلے گئے تھے جنہیں اصحاب کہف کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اس سے ہمیں تقویت ملتی ہے۔ تو سورہ کہف کا تلاوت کرنا۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں، جاگرک کریں، بتائیں کہ دجال کیا ہے۔ دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، حتیٰ کہ امام اپنے ممبر سے اس کا ذکر چھوڑ دیں گے۔ تو لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ ساتواں طریقہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں، اگر آپ وہ ہیں صحیح سالے میں، تو امام مہدی علیہ السلام کے فوج میں جا کر کے شامل ہو جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے۔ نواں طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعائے معثورہ جو اللہم انی ظلمت نفسی، اس دعا کے بعد اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنۃ محیایا ومماتی ومن فتنۃ مسیح الدجال، کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے آگ سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے نجات دے۔ تو بچنے کا یہ طریقہ یہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ خاتمہ کیسے ہوگا۔ وہ جب آئے گا، ظلم زیادتی کرے گا، ساری چیزیں کرے گا، تو مسلمان اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا۔ عصر کا وقت ہوگا، شام کا علاقہ ہوگا، اقامت دی جائے گی، امام اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کے بعد عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے دعاؤں کے بعد مسیحی دجال کو قتل کرنے اور اس کے فتنے کے خاتمہ کے لیے دو فرشتوں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے زمین پر نازل ہوں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کریں گے آئیے امامت کیجئے، تو امام مہدی عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، اقامت تمہارے لیے ہے، تم نماز پڑھاؤ۔ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کچھ چند ساتھیوں کے ساتھ جائیں گے، جسے دیکھ کر کے مسیحی دجال بھاگے گا اور عیسیٰ ابن مریم اس کا پیچھا کریں گے، اور وہ بھاگتے بھاگتے مقام میں لد پہنچ جائے گا۔ مقام میں لد یہ اس وقت یہ فلسطین کا ایک شہر ہے جو اسرائیل کے قبضے میں، اس وقت یہ آرمی بیس ہے اسرائیل کا، تو وہاں جا کر کے وہ ڈٹ جائے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ کر کے وہ ایسے گھلے گا، صرف دیکھنے سے ایسے گھلے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ پھر بھی لوگوں کی تسلی کے لیے عیسیٰ ابن مریم اس کو نیزہ ماریں گے، اس کا قتل کر کے لوگوں کو اس کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیں گے۔ اس کے بعد امن و امان ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔